ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ 7 ستمبر آج سے 2 دن پہلے گزرا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر 7 ستمبر کا دن ایک بہت عظمت والا دن ہے۔ اگرچہ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں اس دن کی اہمیت کے بارے میں کبھی کوئی لیکچر نہیں دیا گیا، کبھی لوگوں کو بتایا نہیں گیا، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم دن ہے کہ اس دن کو یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ 7 ستمبر کو ہمارے بزرگوں کی انتھک محنتوں، کوششوں اور تکلیفوں کے بعد پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اسی لیے اس دن کو پاکستان کے مسلمان یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو اس دن کے حوالے سے آج میں بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ختم نبوت پہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ بارہا اس کا اگرچہ تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آنے والے ہماری نسل کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لیے نبی اور رسول آتے رہے، اور اس نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یوں آپ کا لقب خاتم النبیین بنا، خاتم المرسلین بنا، خاتم المعصومین بنا۔ یہ آپ کے القابات اس لیے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری رسول بنا کے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری معصوم بنا کے بھیجا۔ اس لیے آپ کے القابات میں سے یہ سارے القابات بنتے گئے۔ تو اس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی بالکل پتہ چلتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا جو آپ کے بعد کسی قسم کا نبی مانے۔ عقیدے میں یہ بات قابل غور ہے، الفاظ بڑے واضح ہیں، میں اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہوں، اسی کو میں دلائل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو عقیدے میں یہ بات پہلے پختہ کر لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے کسی قسم کہا تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی کہے میں امتی نبی ہوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی امتی نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ میں تشریع نبی ہوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تشریع نبی بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے میں ذلی نبی ہوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ذلی نبی بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے میں بروزی نبی ہوں
تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بروزی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے میں فرضی نبی ہوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرضی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ عقیدہ پہلے پختہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دروازہ کھلا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ آپ کے بعد کسی قسم کا کسی کو نبی مانے وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب عقیدہ کلیئر ہو گیا تو اب اس پر میں دلائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے، اس لیے میں ایک قرآن مجید کی آیت اور اس پر تفسیری اقوال اور ہو سکا تو ایک ہی قول بھی نقل کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس عقیدے کی اہمیت کو جان لیں۔ ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مقلد ہونے کی وجہ سے، اور پاکستان میں تقریباً زیادہ اکثریت حنفیوں کی ہے۔ تو چونکہ وہ مجتہد تھے اس لیے مسائل اخذ کیا کرتے تھے، فروعی مسائل۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ فروعی مسائل میں جن مسائل کو بندہ خود قرآن و سنت سے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے۔ عقائد میں بندہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، عقائد میں تو ہم مقلد ہیں قرآن و سنت کے۔ تو فروعی مسائل میں ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، اس لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ اور امام صاحب صرف مجتہد ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے متقی بھی تھے۔ آپ کا ایک قول بڑا مشہور ہے، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر مجھے 99 احتمالات کفر کے ملے، یعنی اس کے 99 ایسے احتمالات پائے جائیں، ایسے اقوال، ایسے افعال، ایسے اعمال پائے جائیں جن سے کفر کی بو آتی ہو، لیکن اسی بندے کے اندر اگر مجھے ایک ایمان والا احتمال ملے تو امام صاحب فرماتے ہیں میں اسے کافر نہیں کہوں گا، میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے نا، ہم تو بات بات پہ کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ مجتہد تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہوا تھا، قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ بہتر طریقے سے اس کی تشریح کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے اگر کوئی بندہ آ جائے اس کے اندر 99 احتمالات کفر کے ہوں لیکن ایک احتمال اس کے ایمان کا ہو تو میں اس کو کافر نہیں کہوں گا، میں اسے مومن نہیں کہوں گا، میں اس کے کفر کے احتمالات کی تعویل کروں گا، کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اس کو دائرہ اسلام میں رکھوں گا، مومن ہی رکھوں گا، مومن ہی شمار کروں گا۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دیکھیں، ادھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آ کر نبوت کا اعلان کر دے، وہ کہے کہ میں نبی ہوں، کسی قسم کی نبوت کا اعلان کر دے، فرضی نبی ہوں، تشریع نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، امتی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، اقصی نبی ہوں، جس قسم کی نبوت کا بھی اعلان کر دے، اور ایک بندہ پکا مسلمان ہو، اس کا عقیدہ بھی یہ ہو، اس کے اندر سارے احتمالات ایمان کے ہیں، اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی آخری نبی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ بھی اس کا عقیدہ ہو، لیکن وہی بندہ اگر اس بندے کے پاس چلا جائے جس نے اعلان نبوت کر رکھا ہے اور یہ عقیدہ رکھ کے جائے کہ یہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف اس کے پاس جا کر اتنا کہہ دینا، ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ دل میں یہ ہو کہ میں اسے لاجواب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ صرف اس سے اتنا کہہ دے کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل دے۔ وہ ذہن میں ہو سکتا ہے نا، احتمالی بات ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ دلیل نہیں دے سکے گا، معجزہ نہیں دکھا سکے گا، تو آٹومیٹیکلی اس کا دعویٰ ہی غلط ہو جائے گا۔ یہ اعتماد تو پیدا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہی اعتماد ہو، لیکن امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ کافر ہو گیا، اب یہ مومن نہیں رہا۔ ایک جانب 99 احتمالات کفر کے، ایک احتمال مومن کا، کہتے ہیں مومن ہے، کافر نہیں ہے، میں اسے کافر نہیں کہوں گا، اس کے سارے کفر کے احتمالات کی تعویل کروں گا، اسے مومن مانوں گا۔ دوسری جانب عقیدہ ختم نبوت کی اتنی اہمیت، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس کے اندر 100 احتمالات مومن کے ہیں، پکا مومن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بھی مانتا ہے،
لیکن وہ کسی اعلان نبوت کرنے والے کے پاس جا کے اتنا کہہ دیتا ہے کہ تو اگر نبی ہے تو دلیل دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ کافر ہو گیا، اب یہ مومن نہیں رہا۔ وجہ پوچھی گئی آپ سے کہ آپ تو اتنے متقی تھے، کفر کے بارے میں تو آپ اس حد تک تھے کہ آپ کا فرمان ہے کہ 99 احتمالات کفر کے ملے تو میں کافر نہیں کہوں گا، تو اس بندے کی کون سی اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ نے فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کا کسی طریقے سے بھی انکار کرے وہ مومن نہیں رہتا۔ تو چونکہ اس نے ایک گمان کر دیا تھا، یا اس کے قول سے ایک گمان پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہ دلیل دکھا دے تو یہ نبی مان جائے گا، تو گویا اس نے حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پہ عقیدہ نہیں رکھا، اس کے دل میں کے ہزارویں حصے کی بات کر دیں کہ یہ بات چلی گئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس لیے تو دلیل مانگ رہا ہے۔ وہ دلیل دے یا نہ دے، اس نے دلیل مانگ کر اپنے عقیدے کو فنش کر دیا، ختم کر دیا، ایمان اپنے اندر سے نکال دیا۔ گویا اس کے دل کے ہزارویں حصے میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اسی لیے تو دلیل مانگ رہا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مومن کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس پہ دلیل سنیے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت، سورہ احزاب کی آیت مقدسہ۔ اچھا، اس آیت کو میں بیان تو کر رہا ہوں، لیکن جہاں یہ مسئلہ بھی آپ کے گور گزار کرتا چلا جاؤں، چونکہ مرزائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، احمدی کہتے ہیں، کبھی کس نام سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، تو وہ لوگوں کو گمراہ یوں کرتے ہیں نا کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہی آیت وہ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ذو معنیین ہیں موتل، ایک ایک قرآن مجید کے لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، کس جگہ پہ کون سا معنی مراد ہے یہ تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے قرآن کے علوم کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن کے علوم جن کے پاس ہوتے ہیں وہ مفسر کہلاتے ہیں۔ تو گویا ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے مفسرین کی تفسیر کی ضرورت ہے، اور مفسرین کی تفسیر تب صحیح ہوگی جب وہ علوم کے ساتھ تفسیر کریں گے۔ جس کے اندر کم از کم 15 علوم ہو وہ مفسر بن سکتا ہے۔ اگر ان سے کم علوم والا قرآن مجید کی تفسیر کرے گا تو وہ تفسیر بالرائے ہوگی، اور تفسیر بالرائے کرنے والا جنمی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے حوالے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فإن أصاب فهو أخطأ، اگر کوئی بندہ اپنی رائے سے تفسیر کرے، بغیر علوم کے تفسیر کرے، تو اگر اس نے سچی بھی تفسیر کر دی، حق بھی تفسیر کر دی، تو تب بھی وہ غلطی پہ ہے، تب بھی وہ خطا پہ ہے، تب بھی وہ گنہگار ہے۔ تو اس لیے مفسرین کی تفسیروں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا معنی کس جگہ پہ مراد ہے۔ اب یہ آیت مقدسہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، چونکہ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے نا، اس لیے میں صرف اپنے اصلی مدعا کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، صرف رسول ہی نہیں ہے، کیونکہ باقی تو جو آتے رہے وہ نبی یا رسول تھے۔ یہ فرق ہے باقی نبیوں اور رسولوں میں اور حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ میں کہ جو پہلے آتے رہے وہ صرف نبی تھے یا صرف رسول تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صرف نبی یا رسول ہی نہیں ہیں، وخاتم النبیین، بلکہ آپ آخری نبی بھی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی لیے باقی امتوں کو اپنے نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور یہ ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں، بس ان کا ایمان مکمل ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے امتیوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کو خاتم النبیین بھی نہ مانے۔ آپ کو اللہ کا رسول تو مانے، لیکن اگر خاتم النبیین نہ مانے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ پہ نبوت ختم ہو گئی۔ تو خاتم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ختم کرنے والا اور ایک معنی ہے انگوٹھی، مور۔
مور بھی ویسے تو وہ اسی کے معنی میں آتا ہے کہ مور بھی اسی وقت لگائی جاتی ہے نا کہ جب تحریر ختم ہو جائے تو بندہ آخر میں مور لگاتا ہے کہ یہ میری تحریر ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اب جو اضافہ ہوگا وہ میری طرف سے نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو مرزائی کس معنی میں لیتے ہیں؟ وہ یہاں معنی کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مور لگانے والے ہیں، آپ جس پہ مور لگا دیں گے آپ کا وہ امتی بھی نبی بن جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ میں آپ کے سامنے پہلے عقیدہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب آیت وہ بھی یہ پڑھتے ہیں، آیت میں نے بھی آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے۔ اب نہ میری بات، کیونکہ میں مفسر نہیں ہوں، میرے پاس وہ علوم نہیں ہے، نہیں کسی اس کی بات، عقیدہ تو ثابت ہوگا قرآن سے، اور قرآن کی تفسیر کرنے والے ہوں گے مفسر جنہوں نے تفسیر کا علم حاصل کیا ہوگا، تفسیر کرنے کے اہل ہوں گے، تو ان کی تفسیر سے فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، میں کہتا رہوں کہ اس سے مراد ختم نبوت ہے، کوئی اور کہتا رہے کہ اس سے مراد مور لگانے والا ہے، ہم اسے کسی کی بات کا اس وقت تک یقین کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس پہ دلیل نہ بن جائے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے مفسرین اکرام کے اقوال۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے، چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے تو میں ایک ہی حوالہ دوں گا، تو ایک حوالہ ہی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں نا، وہ حوالہ ہے کسی آج کل کے مفسر کا نہیں، جو آج کل کے مفسر بنے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس علوم ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو مفسر کہلوانا شروع کر دیتے ہیں، 14ویں صدی کے مفسر کا نہیں، یا میں 12ویں صدی ہجری کے مفسر کا قول بھی ابھی پیش نہیں کر رہا، اگرچہ ان کے اقوال بھی ہمارے نزدیک معتبر ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جھگڑے نہیں ہوئے تھے اور وہ واقعی اہل تھے تفسیر کرنے کے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے جس ہستی کا قول پیش کرنے لگا ہوں اس آیت کے تحت تفسیری قول، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے، رئیس المفسرین کہا گیا ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کسی اور سے نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ ان کے پاس علوم کتنا تھے۔ تو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کب کے مفسر ہیں؟ 68 ہجری میں تو ان کا وصال ہو گیا تھا، 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، تو ان کے بعد 58 سال تک یہ زندہ رہے۔ تو یہ تو صحابہ کا دور تھا، خیر القرون قرنی کا دور تھا، اس دور میں تو جھگڑے تھے ہی نہیں، یہ زیادہ سمجھتے تھے ہم سے قرآن مجید کو۔ تو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو وہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ قول بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے کیا معنی مراد ہے، کون سی مراد ہے؟ کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہے، تو کون سا معنی مراد ہے؟ کیا ختم نبوت معنی مراد ہے یا نبوت پہ مور لگانے والا معنی مراد ہے؟ اس آیت کے اندر کون سا مفہوم ہے؟ تو ان کا جملہ ذرا سنیے، آگے پیچھے میں سارا نہیں بیان کر سکتا، صرف اس ایک آیت کے تحت جو وہ بیان کرتے ہیں، اس ایک موتی کے تحت جو بیان کرتے ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ختم اللہ بالنبیین قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بھیجنے کے بعد پہلے آنے والا جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا۔ قبلہ یہ بتاتا ہے، مور تو بعد میں لگنی ہے، پہلے تو لگ ہی نہیں سکتے۔ ختم اللہ بالنبیین قبلہ، یہ ان کی مفسرین تفسیر کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ختم کر دیا نبیوں کو آپ کی ولادت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد۔ جب آپ دنیا کے اندر آ گئے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ اب صرف جہاں تک بھی ہوتا نا تو تب بھی کوئی کہہ سکتا تھا بھائی پہلے بھی انہوں نے مور لگائی، تو پھر اس کے لیے انہیں پہلا نبی بھی ماننا پڑے گا، تو پھر تو انہیں نبیوں سے پہلے بھی ماننا پڑے گا، پھر تو بہت سے اور مسائل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن اب میں اپنے موضوع پہ ہی رہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابھی تفسیری قول ختم نہیں کیا، انہوں نے یہاں تک ہی نہیں کہا کہ ختم اللہ بالنبیین قبلہ، کہ اللہ نے آپ کی ذات اقدسہ پہ سابقہ نبیوں کی نبوت کا دروازہ ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا،
اس لیے آپ ختم النبیین ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا فلا یکون نبی بعدہ او کما قال علیہ السلام، اب آپ کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بھی ختم ہوگا اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی ہو بھی نہیں سکتا۔ فلا یکون نبی بعدہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیری اقوال ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ معنی اور مفہوم مراد ہے خاتم النبیین کا، اور بحمد اللہ تعالی یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور یہ سچا عقیدہ ہے کیونکہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب ایک حدیث بھی اس پہ پیش کرتا چلا جاؤں نا، کیونکہ پھر وقت کی بات آ جاتی ہے، تو صرف ایک حدیث، اس حدیث اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، سیاہ ستہ کی تیسرے درجے کی کتاب ہے۔ راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول تھے، میری طرح اور آپ کی طرح نہیں صرف نعرے لگانے والے یا لنگر کھانے والے، سچے عاشق رسول تھے۔ اور آپ کے سچے عاشق رسول ہونے کی دلیل یہ ہے نا کہ رہا بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ کے غلام تھے نا، آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے جسم کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، آپ پہ کمزوری غالب آ رہی تھی۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا نا، فرمایا میرے غلام تجھے ہوا کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، صرف اپنی امت تک پیغام دینا تھا نا کہ سچے عاشق رسول کون ہوتے ہیں، سچے عاشق رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کی سیرت سے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے۔ تو جب پوچھا نا تو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی سوچ رہا ہوں کہ جنت تو ہمیں ملے گی، کیونکہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، آپ کے غلام جو ہیں، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ مقام محمود پر ہوں گے، جنت میں سب سے اعلیٰ مرتبے پہ ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں آپ کی مجھے زیارت نصیب نہیں ہوگی، آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکوں، آپ کی خدمت میں نہ ہو سکوں، تو اس جنت کو میں کیا کروں گا؟ تو یہ چیز سوچ سوچ کر میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنی میں، کہ ابھی ایک چیز ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کی ذات سے کتنا عشق ہے کہ اپنے جسم کو ہی کٹا رہے ہیں، اس سوچ پہ کہ اللہ کے نبی کی اگر زیارت نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تم میرے سچے عاشق ہوگے تو قیامت والے دن بھی تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ اب یہ اس حدیث کے راوی ہیں اتنے بلند و مرتبے والے صحابی، ذرا ان کی روایت کو سنیے، اور روایت میں بیان کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور بات بھی میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے پہرے داروں کے نعرے ہر کوئی لگاتا ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کے علمبردار ہم ہیں۔ اس سلسلے میں لوگ بورڈ بھی لگا دیتے ہیں، لوگ کانفرنسیں بھی منعقد کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں لوگ بے شمار اور بھی دنیاوی دکھلاوے کے لیے اعمال بھی کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے، لوگوں کے ساتھ اپنا ہمدردی کا ووٹ لینے کے لیے، لیکن حقیقی معنی میں تاجدار ختم نبوت کا علمبردار کون ہو سکتا ہے وہ تو یہ حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، آپ نے تو بیان کر دیا ہے، بیان تو کرنی تھی اپنی خاتم النبیین کی صفت، لیکن شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ سیدھا سادہ حدیث میں کہہ دیتے نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو امتیوں کو ماننا لازم ہو جاتا نا، کیونکہ آپ کی حدیث ہے، آپ کی حدیث کا انکار تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام چونکہ نظر رکھتے تھے نا اپنی امت کے سارے حالات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس لیے آپ کو پتا تھا کہ میری ختم نبوت پہ بھی دنیا داری ہوگی، اس لیے آپ نے ختم نبوت کے پہرے داروں کے بارے میں پہلے ہی بیان کر دیا، فرمایا کون ہے جو میری ختم نبوت پہ حقیقی پہرے دار بن سکتا ہے؟ تو شروع کہاں سے کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، میرے یارو یاد رکھو قیامت نہیں قائم ہوگی، بڑی عام بات ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ تو قیامت کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن آج ہمیں سورہ لقمان کی آیت پڑھ پڑھ کے بتایا جاتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ مغیبات خمسہ والی آیت، تو اور کسی میں مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اب یا تو ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے یا مشرک ہونا ہے۔ اگر ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے تو پہلے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی قیامت کا علم رکھتے ہیں،
اگر یہ عقیدہ رکھ کر مشرک ہو گئے تو پھر پیرا کیسے دو گے ختم نبوت پہ؟ اس سے یہ پتا چلا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تاجدار ختم نبوت کا پہرے دار سنی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قیامت کا علم رب کے پاس ہے اور رب کے عطا کرنے سے اللہ کے نبی بھی قیامت کا علم جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے پہلی خبر یہ دی، لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی، فرمایا میرے امتیوں یاد رکھو مجھے پتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، میں رب کی عطا سے جانتا ہوں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور اس سے پہلے پہلے کیا ہوگا، میری امت کے کون کون سے بندے کہاں کہاں پہ کس زمانے میں کس طریقے سے آئیں گے، وہ کیسے ایمان رکھیں گے، کیا اعمال کریں گے۔ آپ فرماتے میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے دینے سے تمہیں یہ پہلے عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ مجھے رب نے عالم الغیب بنا کے بھیجا ہے، پھر تمہیں میری ختم نبوت پہ پہرا دینا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ مشرکین سے جا نہ ملے۔ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، صرف ملیں گے ہی نہیں ووٹ لینے کے لیے، بلکہ ان کے پروگراموں جا کر اپنے ماتھے پہ تلک بھی لگانا شروع کر دیں گے، ان جیسی شکل و شبات بھی بنا لیں گے۔ یہی تو بت پرستی ہے۔ فرمایا بتوں کی پوجا بھی کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ خبر پہلے دی، پھر فرمایا سیکون امتی ثلاثون کذابون، یہ بھی یاد رکھو جب تم نے یہ عقیدہ رکھ لیا نا کہ میں قیامت تک کا علم جانتا ہوں، تو پھر اب تمہارے لیے ختم نبوت کا عقیدہ آسان ہو جائے گا، اب تمہیں میرے لیے مجھے خاتم النبیین ماننا آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں خود اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ میری امت میں 30 دجال کذاب جھوٹے ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومنوں بچ کے رہنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تمہیں ان کی باتوں پہ نہیں آنا، ان کے پیچھے نہیں چلنا، تمہیں یہ عقیدہ پختہ رکھنا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ واضح پیغام دیا، لیکن پیغام دینے سے پہلے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں یہ عقیدہ کب رکھنا ہوگا، تمہارے اندر یہ عقیدہ صحیح معنوں میں کب اجاگر کرے گا، جب تم مجھے اللہ کی عطا سے عالم الغیب مانو گے، جب تمہارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے علم غیب قیامت تک کی ہر چیز کا علم دے رکھا ہے، تب خاتم النبیین کا تم پیرا دے سکتے ہو۔ تو یہ ہے ختم نبوت کا صحیح عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے۔